بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت ملے تو شکر ادا کیا کرو، مغرور نہ ہو جایا کرو۔ نعمت پر مغرور ہونے والا فرعون کے طریقے پر ہے، اور نعمت پا کر سر جھکانے والا نبیوں کے رستے پر۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرتا جائے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسی حسین بننے کے لیے کرتے ہو۔ جب کوئی آپ کو غصہ دلا کر آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو سب سے زیادہ کوفت اس بات سے ہوتی ہے جب اسے رسپانس نہ ملے۔ رسپانس روک لیں، دنیا پرسکون ہو جائے گی۔ دعا صرف عورت کے نصیب کے لیے ہی کیوں، مرد کو بھی تو اچھے نصیب کی دعا دینی چاہیے، کیونکہ اگر عورت کے حصے میں غلط مرد آئے تو اس کا گھر خراب ہوتا ہے، لیکن اگر مرد کے حصے میں غلط عورت آ جائے تو اس کی تو پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ جس تعلق میں بار بار چھوٹی سے چھوٹی بات پہ وضاحتیں دینی پڑیں، اپنے کردار کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہر بار منتیں کر کے ثبوت دینے پڑیں، ایسے تعلق کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں سوائے محبت کے۔ ماں باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اپنے سے کمزور انسان کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو حقیر نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں، اللہ کا تم پر کرم ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی روٹی ہو اور آپ کے بچے بھوکے ہوں تو آپ اس روٹی کو پرندوں کے لیے نہیں ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل ہو اور آپ کو صحرا عبور کرنا ہو تو آپ اس پانی سے پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور اسی سے آپ کو آخرت کمانی ہے، تو آپ اسے بیکار کاموں پر کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ خوشی کے 5 اصول۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ ماں باپ ان درختوں کی طرح ہیں جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم سچی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالی مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ پاکیزہ حالت میں یعنی باوضو ہو کر رات گزارتا ہے، وہ رات کی جس بھی گھڑی میں جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے پاکیزہ حالت میں رات بسر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جنازہ ادا کرے اور دفنانے کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان میں نہ جائے تو اسے 1 قیراط اجر ملتا ہے، اور اگر وہ دفنانے کے لیے بھی ساتھ جائے تو اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ ان دونوں میں سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔